السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قابل احترام سیلفی سینٹر SKSM یونٹ کے ذمہ داران حضرات اور سامعین کرام، علماء کرام، ابھی مجھے مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کہنے کو کہا گیا ہے وہ موضوع ہے کہ قصر نماز کے جو مسائل ہیں جمع اور قصر کے، اس کے متعلق کچھ بنیادی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، کیونکہ یہ سب بہت تفصیلی مسائل ہیں۔ مختصر جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جس اسلام کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ اس اسلام کے اندر ایسی پیاری پیاری تعلیمات ہیں اور ایسی رحمتوں اور برکتوں سے بھری تعلیمات ہیں جو تعلیمات کے کسی اور مذاہب میں ہم کو آپ کو دیکھنے اور سننے کو نہیں ملتا ہے۔ یعنی ایک ایک تعلیم کے پیچھے، ایک ایک میسیج اور ایک ایک پیغام کے پیچھے آپ دیکھیں گے انسانیت کی بھلا ہے اس کے اندر۔ انسانیت کے لیے وہ تعلیم رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ لہذا ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یعنی ایک آدمی مسافر ہے اور مسافر شخص جس کے لیے شریعت نے باقاعدہ طور پر احکامات جو ہے مکمل طور پہ شریعت نے اس کے لیے بیان فرمائے ہیں، تو قصر کرنا یہ بھی کیا ہے، مکمل طور پہ یہ ایک احکام ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کرنے والے ایک مسافر کے لیے سفر کی حالت میں جو نماز کے 4 رکعت والی ہیں ان نمازوں کو 2 رکعت میں ادا کرنے کا حکم دیا۔ 2 رکعت نماز اللہ کی طرف سے تمہارے لیے چھوٹ ہے، تمہارے لیے رخصت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس سنت پر آپ نے اپنی زندگی کے اندر عمل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ صدقہ ہے، یہ قصر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک صدقہ ہے جسے تم قبول کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرتا ہے۔ اب رخصت ہے کہ آپ ظہر، عصر اور عشاء کی جو نماز ہے ان نمازوں کو قصر کے ساتھ آپ 2 رکعت پڑھیں۔ شریعت نے آپ کو اور ہم کو اس بات کی اجازت دیا ہے، اگر ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے سفر میں قصر کرنے کی یا جمع کرنے کی، یہ تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں۔ اس زمانے کے اندر لوگ چل کے سفر کرتے تھے، اونٹ پر، گھوڑوں پر سوار ہو کر کے سواریاں کرتے تھے، سفر طے کرتے تھے۔ اب آج دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے جو کئی دنوں کا سفر آج انسان گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اور یہ حکم اور یہ مسائل کیا بدل جائیں گے؟ ہرگز نہیں بدلیں گے، بلکہ جن ماحول اور جن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیے ہیں ان تعلیمات کو اسی طرح سے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ جیسے کہ سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز جو 4 رکعت ہیں، یہ 4 رکعت نمازیں پہلے ابتدائی دور میں جو مسلمان کے تعلق سے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابتدائی دور میں کیا تھے، پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوا تو سفر کی نماز اپنی حالت پر باقی رہ گیا، اور حضر کی نماز کے اندر 2 رکعت کا اضافہ یعنی 4 رکعت اس کو کر دیا گیا۔
یعنی عام حالت میں ایک مقیم آدمی جب اپنے گھر میں رہتا ہے تو اس کے لیے 4 رکعت نماز ظہر، عصر اور عشاء ہے، اور سفر کی حالت میں اگر وہ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور مغرب اور فجر کی جو نماز ہے وہ اپنی جگہ پر اسی حالت پر باقی رہے گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز اللہ کے رسول نے سفر میں بھی 3 رکعت ادا کی، اور اللہ کے رسول نے حضر میں بھی 3 رکعت ادا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز بھی 2 رکعت ہی ادا کی۔ ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں سنتوں کے تعلق سے بھی یہ کہا کہ سنتیں بھی تمہارے لیے معاف ہیں، سفر میں سنت پڑھنے کی بھی تمہیں تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی سنت اور وتر کی نماز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، یعنی آپ جب بھی سفر میں گئے ہیں تو آپ نے سفر میں فجر کی نماز کا سنت جو ہے اس کا اہتمام کیا، اور رات کی جو وتر کی نماز ہے اس وتر کو جو آخری نماز ہوتی ہے، ان نمازوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اہتمام کیا۔ اب میرے بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصر نماز کا حکم کیا ہے، قصر نماز کا حکم کیا ہے۔ میں مختصر پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے کچھ باتیں نوٹ کر کے لایا ہوں، کیونکہ تفصیلی طور پر اتنی بات میں آپ کے درمیان بیان نہیں کر سکتا، لہذا قصر نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی جو 4 فرض رکعتیں ہیں اس کو 2 کر کے پڑھنا یہ قصر کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہا، سب نے سفر کی حالت میں 4 رکعت کی نمازوں کو 2 رکعتیں ادا کی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز جب شروع میں فرض ہوئی تھی تو 2 رکعت ہی تھی، پھر بعد میں سفر کی نماز 2 رکعت جو ہے باقی رہی، اور حضر کی نماز مکمل یعنی 2 رکعت بڑھا کر 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب قصر کی مسافت کیا ہے؟ قصر ایک انسان کب کرے گا، یعنی 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت میں کب پڑھے گا؟ تو اس کے تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح اور درست بات یہ ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب فی قم یقصر الصلاۃ میں اس بات کا تعلیقاً اس بات کا ذکر کیا ہے، اس بات کا کہ کم سے کم سفر جس کو کہا جاتا ہے انسان ارادہ کر کے اپنے بستی سے، اپنے علاقے سے، چاہے تجارت کے غرض سے یا کسی دینی تعلیم کے ارادے سے یا دینی محفلوں میں شریک ہونے کے ارادے سے، یعنی اپنی پرسنل کسی ضرورت کے تحت انسان اپنی بستی کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو کم سے کم اس کی مدت، اس کی مسافت 80 کلومیٹر ہونا چاہیے۔ کتنا؟ 80 کلومیٹر۔ اگر 80 کلومیٹر سے کم کی مدت ہے تو ایسی صورت میں آپ قصر نہیں کریں گے بلکہ پوری نماز پڑھیں گے۔ 80 کلومیٹر یعنی 80 کلومیٹر، جسے سمجھیے فرسخ میں جو یہ چیزیں اس زمانے کے اندر 1 فرسخ 2 فرسخ ہوتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کو آج کلومیٹر میں جب کنورٹ کیا جاتا ہے تو یہ 80 کلومیٹر ہوتے ہیں۔ 80 کلومیٹر کی برابری کے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ قصر اس وقت تک کریں گے جب تک کہ آپ سفر کی حالت میں، آپ سفر کی حالت میں جب تک ہیں، یعنی آپ کو کنفرم نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے کب واپس ہونا ہے، اب اس کے لیے چاہے آپ 1 ہفتہ یا 10 دن یا 15 دن، آپ جتنا دن بھی آج کل اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے اس وقت تک آپ قصر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر 19 دن اللہ کے رسول یعنی 19 ڈیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا تھا۔ تبوک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا تھا۔ 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نمازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ تو اس طرح سے شریعت ہم کو بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم قصر کریں۔ اس کے لیے شریعت نے کوئی ان احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے کہ کوئی مدت متعین نہیں کیا ہے۔ ہاں اگر آدمی کو اس بات کے تعلق سے کنفرم ہو جائے کہ مجھے 10 دن ہی رہنا ہے، بات اگر مکمل ہو، کنفرم ہو، اطمینان ہو، تو پھر ان دنوں میں وہ مکمل نمازیں ادا کرے گا۔ لیکن اگر آدمی سمجھیے پشو پیش میں ہے اور یقینی طور پر اس کے سفر کو طے نہیں ہو رہا ہے، بعض اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی مہینوں تک قصر کیا تھا، کیوں؟ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے واپس کب ہونا ہے، پشو پیش کے اندر وہ رہا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیوں،
جو قصر کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے وہ یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں۔ اسی طرح سے جو لوگ جمع کے تعلق سے جو مسئلہ ہے، یعنی دو نمازوں کو جمع کرنا، دو نمازوں کو جمع کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ظہر یا عصر، ظہر کو آپ یا تو عصر کے ساتھ ملا لیں، جمع کی دو صورت ہے، جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہوگا کہ عصر کی نماز کو آپ ظہر کی نماز کے ساتھ ملا لیتے ہیں، یعنی عصر کو آپ نے پہلے کر لیا، یا آپ عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز کے ساتھ ملا لیتے ہیں، یہ جمع تقدیم ہے۔ یا جمع تاخیر، تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی نماز کو بعد والی نماز کے ساتھ آپ ملا لیتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ آپ ملا کر پڑھتے ہیں، یا مغرب کی نماز کو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ جمع تقدیم اور تاخیر کی جو تعلیمات شریعت نے دی ہے، جمع تقدیم اور تاخیر کے لیے ضروری نہیں کہ حالات یعنی ناگفتابے ہو، یعنی آدمی کے لیے کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، یا آسمان سے بارشیں نازل ہو رہی ہیں، یا حالات انکنٹرول ہیں، یا خطرات بہت ساری چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ انہی حالات میں سمجھے آپ نمازوں کو جمع کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کوئی بیماری تھا، نہ تو آسمان سے بارش تھی، نہ تو کوئی خطرات تھے، نہ تو کوئی پرابلم تھا، کوئی وجہ نہیں تھا، بغیر وجہ کے، بغیر کسی بھی ریزن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، دو نمازوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اب جیسے آج کے حالات میں اگر کہیں پر کوئی پروگرامز چل رہے ہیں، دینی پروگرام چل رہے ہیں، کانفرنس چل رہے ہیں، جہاں پر بہت بڑا نظام اور سسٹم ہوتا ہے، یا بہت اہم میٹنگیں ہو رہی ہیں، ایسے حالات میں اگر کوئی دو وقت کی نماز کو، یا چاہے مغرب اور عشاء کو اگر ملا کر پڑھنا چاہتا ہے، یا کہیں پر اگر اس طرح کے حالات ہے کہ ظہر اور عصر کو ملا کر کے پروگرامز کو کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ پورا نظام درہم برہم ہوتا ہے، اگر ایسی صورت میں کی جا رہی ہے کہیں پر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، جو صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اہل علم نے اس مسئلے کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ امام کے ثواب دید پر ہے، امام کے ثواب دید پر ہے کہ امام اگر ایسا کچھ ضرورت محسوس کرتا ہے تو بغیر کسی ریزن کے بھی وہ کبھی کبھار اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دو نمازوں کو جمع کرے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ مختصر باتیں تھیں جو آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے، جمع اور قصر کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی ہے، لیکن آج حقیقت بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم جس پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، SKSM ساؤتھ کرناٹکا سیلفی مومنٹ، الحمدللہ ان کا مشن، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، کونے کونے تک ہم پہنچائیں۔ ہمارے پاس کوئی قصہ، کہانی، افسانہ، لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں یا لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، بزرگوں کی کہانی، ہم ایسی باتیں اس اسٹیج سے یا اپنے ممبر و محراب سے ہم بیان نہیں کرتے ہیں۔ ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے، ہم وہ باتیں کہتے ہیں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اس اسٹیج سے، یعنی SKSM ساؤتھ کرناٹکا سیلفی مومنٹ کا یہی سب سے بڑا مشن اور پیغام ہے۔ لہذا اس معاملے کے اندر ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ فتنوں کے اندر شکار ہیں۔ فتنوں کا شکار کیا ہے؟ کتاب و سنت کی اتنی ساری دلائل، قصر نمازوں کے تعلق سے، جمع تقدیم اور تاخیر کے تعلق سے، جمع بین الصلاتین کے تعلق سے، جو ابھی آپ کے سامنے میں نے احکام بیان کیا، یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کیا، یا ہمارے بڑے ایسے اس بات کا حکم نہیں دیتے ہیں، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا ان تمام صورتوں میں ہم کو اور آپ کو کتاب و سنت کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور جن مسائل کے اندر اگر آپ کو کنفیوژن ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں علم دیا ہے ان سے پوچھو، ان سے تحقیق کرو، اور جب تمہارے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بات واضح ہو جاتی ہے تو پھر اپنی
اپنی ساری اندھی تقلیدوں کو بازو میں رکھ دو، ائمہ اور اماموں کو سائڈ کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے اپنے آپ کو اس کے سلنڈر کر دو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، یعنی اس بات کو مان لو۔ یہ مومن کی پہچان ہونی چاہیے، یہ مومن کی خاص صفت ہونی چاہیے۔ تو لہذا انہی ساری باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جمع، تقدیم، تاخیر، قصر کے جو بنیادی مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان مسائل کو سمجھنے کے اللہ توفیق نصیب فرما۔ آخر میں ہمارے سیلفی سینٹر کے جو ذمہ دار ہیں، اس کے SM یونٹ کی طرف سے جو پروگرام ہو رہا ہے، ان تمام کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کی ان کوششوں کو اللہ کامیاب بنائے اور لوگوں تک حق بات پہنچے اور حق کو سمجھنے کی اللہ لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔